اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ وصلوات الرسول فصلی علیہ مختلف الدبور والقبول من شابت الفروع من الرسول ثم نسألک بما سنقول ومن السؤال ومن القبول۔ برادران اسلام، کئی روز سے ہم نے درس مثنوی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور سابقہ جو ہمارے دروس سے ان میں تو بہرحال آپ جان ہی چکے کہ موضوع کیا تھا اور موضوع کے متعلق ہم نے کون سی باتیں عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال آج کا بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ کہیں نفس اس کے اوپر غالب نہ آئے۔ انسان کے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو کھلا ہوا ہے، ایک دشمن چھپا ہوا ہے۔ کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، اور چھپا ہوا جو ہے پوشیدہ دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو لوگ اپنے نفس کو بری خواہشات سے دور رکھتے ہیں، بری خواہشات سے بچاتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انہی کو اللہ تعالیٰ، لہذا جو صاحب شریعت لوگ ہیں اور دین اسلام کے جو شیدائی ہیں، وہ حضرات علماء کرام سے اور اپنے مرشدوں سے نفس کے جو ہیلے حوالے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، نفس کی چالوں سے بچنے کے لیے ان سے سوالات کرتے ہیں، اور ان کے سامنے عرض گداز ہوتے ہیں کہ ہاں نفس کی ان چالوں سے ہم کیسے بچیں گے اور اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا گیا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا بأہوائکم کما تجاہدون بأعدائکم، تم اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے تم دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ اور ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پر تھے جہاں قتال ہو رہا تھا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الا الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چھوٹا جہاد تھا جس میں انسان کئی لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا وہ بڑا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ لہذا مثنوی شریف جو کتاب ہے اس میں ان دونوں دشمنوں سے بچنے کے لیے تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو علم قرآن کا ایک بیشتر حصہ عطا فرمایا تھا، اور وہ قرآن کے انہوں نے قرآن کریم بچپن میں ہی حفظ بھی کیا تھا، اور باضابطہ ان کو علم تفسیر پر عبور تھا۔ یہ علماء نے یہ بات تسلیم کی ہے، مان لی ہے، اور ایسے باریک نکتے بیان کیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کی نگرانی میں کوئی شخص ان نکات پر غور و فکر کرے گا اور ان نکات کے ذریعے سے اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنا چاہے گا تو اس کے لیے پھر دین اسلام پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان بنائے گا۔ تو اس دراصل آج کا جو درس ہے یہ ایک یہودی بادشاہ کا قصہ ہے۔ ایک یہودی بادشاہ تھا جو دل سے یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد جو پیغمبر آئے، مشہور عالم پیغمبر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جس طریقے سے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے باقی انبیاء جو ہیں ان پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جن کے شر و فساد سے پورا عالم واقف ہے۔ ایک یہودی بادشاہ تھا، اور وہ دنیا کے اندر اس وقت عیسائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مختلف تدبیریں کرتا تھا، لیکن
پھر بھی اس کا وہ دلی مراد پورا نہیں ہوتا۔ آخرکار اس سے ایک غلط مشیر ملا، تو اس نے اس سے کہا کہ آپ کے اس کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس نے اسے کہا جناب میں حضرت عیسیٰ کا دین قبول کروں گا، اور آپ مجھے اس کی پاداش میں آپ مجھے میری ناک کو کاٹیے، میرے کانوں کو کاٹیے، اور یعنی میرا مسخ کر دیجیے، اور پھر مجھے پھانسی کے دار پر چڑھانے کے لیے بھی اپنا حکم صادر فرمائیے۔ وہاں سے کوئی آدمی اٹھے گا جو مانگ کر مجھے تجھ سے مانگے گا، اور آپ مجھے چھوڑیں گے، اور پھر مجھے جلا وطن کر کیجیے، تاکہ میں عیسائیوں کے ملک میں جا کر ان کے اندر عیسائی بن کر اور ان کا مرشد بن کر ان کے دین میں فتور پیدا کروں، فساد پیدا کروں۔ تو اس نے وہ کام کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے ہونٹ بھی کاٹے، اس کے کان بھی کاٹے، اس جرم کی پاداش میں کہ تو نے حضرت عیسیٰ کا دین موسیٰ کے ہوتے ہوئے کیوں قبول کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اس کو جلا وطن کیا، تو وہ تو عیسائیوں کے ملک میں چلا گیا۔ جب وہاں پر چلا گیا تو اس نے وہ اپنی ساری وہ رودات بتائی کہ مجھے میرا مسخ اس لیے کیا گیا کیونکہ میں نے دین عیسیٰ قبول کیا۔ تو انہوں نے اس کو سر آنکھوں پر اٹھایا، اور وہ ان کا پیر و مرشد اور رہبر بن گیا۔ تو اس کے اندر جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اب میرے پھندے میں پھنس گئے، تو پھر اس نے ان کے دین کے اندر فتور پیدا کرنے کے لیے یعنی متضاد جو باتیں ہیں، ہر ایک بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ کہیں پر بتایا کہ دنیا کے اندر صرف توکل سے کام چلتا ہے، کہیں پر بتایا کہ کسب حلال بھی کرنا ہے، کہیں پر ایک طرز کی تعلیم دے دی، کہیں پر دوسرے کی۔ اور اس کے بعد اس نے اس قوم کے 12 قبیلوں کے 12 امیر مقرر کیے، اور وہ ان کو اپنا نائب بنایا۔ ایک کو ایک بات کہی، دوسرے کو دوسری بات کہی، تیسرے کو تیسری بات کہی۔ اس کے بعد جب یعنی اور ہر ایک کو بتایا کہ دین کی اصل یہی ہے۔ جب وہ بادشاہ اس دنیا سے جب وہ وزیر اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے جو خلفاء تھے ان کے اندر بہت بڑی لڑائی اٹھی، اور عیسائی ایک بہت بڑے عالمگیر فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس طریقے سے عیسائیوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کیا، اور اس وزیر کی جو تدبیر تھی یہ کہ میں ان کے اندر ایک فساد اٹھاؤں گا، اور اس طریقے سے عیسائیوں کا دنیا سے خاتمہ کروں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا بھی، اور اس میں کچھ کامیابی بھی ملی، اور عیسائی باہمی تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے، اور پھر یہودیوں کو ان پر اپنا دام چلانے کا موقع مل گیا۔ تو اس قصے سے مولانا دراصل ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے بھی مکار ہوتے ہیں جو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ وزیر بھی اسی طرز کا ایک آدمی تھا۔ لہذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ ایک انسان ایسے صادق اور امین آدمی کو تلاش کرے، ایک ایسے مومن بندے کو تلاش کرے جو نفس کا بندہ نہ ہو، جو حقیقتاً خدا ہی کا بندہ ہو، اور پھر اس کی تابع داری میں وہ دین پر چلنے کی منزلیں طے کرے۔ تو اس قصے کا خلاصہ دراصل یہی ہے۔ تو لیکن اس سلسلے میں مولانا ایک اور بات بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ دونوں باتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ایک انسان 2 باتوں سے مدد حاصل نہ کرے۔ نمبر 1، اسے کسی مرد کامل کی تلاش میں ہمیشہ رہنا چاہیے جو اس کی ہر مقام پر اس کی صحیح راہبری کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے مولا کے ساتھ وہ اپنے تعلق کو جوڑ دے اپنے خدا کے ساتھ، اور ہمہ وقت وہ یعنی دعا کرتا رہے، اے اللہ۔ چنانچہ مولانا نے یہاں پر ایک دعا بھی فرمائی ہے، یعنی کہ 100,000 دام داناس اے خدا مانچ مرغانے حریص و بے نوا، اے خدا لاکھوں جال اور دانے ہیں، مانچ مرغانے حریص و بے نوا، اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں، دم بدم پابست دامے نویم، ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہے، ہر یک گر باز اسی مرغے شویم،
اگرچہ ہم سب باز اور سی مرغ بن جائیں۔ میرا ہینی ہر دمے مارا و باز، تو ہمیں ہر وقت چھڑاتا ہے، اور پھر سوئی دامے میرا ویم اے بے نیاز، ہم کسی جال کی طرف چل دیتے ہیں اے بے نیاز۔ ماں دری امبانی گندم میں کنیم، ہم اس بورے میں گیہوں بھرتے ہیں، گندم جمع آمدہ گم میں کنیم، ہم کسی جال کی طرف چل دیتے ہیں، جمع شدہ گیہوں کو گم کر دیتے ہیں۔ میں بھی اندیشے میں آخر ماں بہو، جب ہم عقل سے سوچتے ہیں کہ خلل در گندم است از مکر موش، تو گیہوں میں یہ کمی چوہے کی مکاری سے، نفس کی عیاری سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ گیہوں میں یہ خلل جو ہے اس میں نفس کی مکاری ہے، مکاری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ موشتا امبانی ماں حفرا زداس، چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے۔ از فنش امباری ماں ویران شداس، اس کے بکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو گیا ہے۔ اول اے جان دفع شر موش کن، وانگا اندر جمع گندم جوش کن، اے عزیز پہلے چوہے کی شرارت کو رفع کر، وانگا اندر جمع گندم جوش کن، پھر گیہوں جمع کرنے کی کوشش کر۔ بشنو از اخباری صدر الصدور، لا صلاۃ تم الا بالحضور، صدروں کے صدر کی یہ حدیث سن لے کہ کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔ گر نموش دزدد در امبانی ماس، اگر کوئی چوہا ہمارے بورے میں چور نہیں ہے۔ گندم اعمال چل سالہ کجاس، 40 سالہ اعمال کے گیہوں کہاں ہیں؟ ہم 40 سال سے عبادت اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ نفس کا چور ہے جو ہمیں ہمارے اس بورے میں چوہے کی طرح اس بورے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس میں کچھ جمع ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک انسان ہمیشہ ہمہ تن دعا میں مصروف رہنا چاہیے کہ اے اللہ، نفس اور شیطان کے جال سے تو ہماری حفاظت فرما۔ نفس جو ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے، شیطان جو ہے یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ کھلے ہوئی دشمن سے زیادہ جو ہے۔ تو ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اے پیر، مجھے اس معاملے میں میری ذرا رہبری فرما دیجئے کہ شیطان تو دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو پیر صاحب نے فرمایا شیطان کو اپنے نفس نے گمراہ کیا، نفس کی چال نے اس کو گمراہ کیا، لہذا اپنے نفسانی چالوں سے بچنے کے لیے کسی کامل مرشد اور رہبر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑنے کی، اور ہمہ وقت دعا میں مصروف رہنے کی کہ اے اللہ تو ہماری کامیابی کے لیے غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اور ظاہر بات ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ایک بندے کے ساتھ نہ جڑ جائے تو انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، بہرحال کہیں نہ کہیں آدمی پھسل ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی چالوں سے ہمہ وقت ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات، جہاں پر ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنان دین کیسے ہیلے تراشتے ہیں اور کیسی چالیں وہ اختیار کرتے ہیں، کہ ایک شخص اپنی ناک کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اپنے کان کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، تاکہ اس کے متعلق ان عیسائیوں کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا ایک وفادار ساتھی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے شیاطین سے بچنے کے لیے مولانا رومی اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایسے فتنوں کے زمانے میں اور ایسے چال باز لوگوں کی موجودگی میں ہمارا اسلامی احکام پر چلنا کتنا مشکل ہے، لیکن اے اللہ اگر تیری مدد ہماری شامل حال ہو جائے گی تو غیب سے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، غیب سے راہیں کھول دے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ جب غیب سے کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو لکھا ہے یہاں پر چند اشعار اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا یہ وزیر فتنہ اٹھانے کے لیے بادشاہ کا کیسا وفادار تھا، اور اس نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے اور ہر قبیلے کا ایک ایک امیر بنا کر، ان کا ایک ایک پیر اور مرشد بنا کر ان کو چھوڑا۔ ساخت تمہارے بنا میں ہر یکے، اس نے ہر ایک کے نام ایک تحریر تیار کی، نقش ہر تم مار دیگر مسلک کی، اور ہر تحریر کی عبارت دوسرے مسلک کی تھی۔ حکم ہائے ہر یکے نوع دیگر، ہر ایک کے احکام دوسری قسم کے، این خلاف ہے زپایاں سر بسر، یہ اول سے آخر تک اس کے بالکل خلاف۔ در یہ کہ راہ ریاضت را وجو
را وجو ایک میں ریاضت اور بھوکا رہنے کو رکن توبہ کرد بشرط رجوع توبہ کا رکن بنایا اور اللہ کی طرف رجوع کی شرط در یہ کہ گفتہ ریاضت سود نیز ایک میں کہا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں اندرین را مخلصی جود نیز اور اس راستہ میں سخاوت کے علاوہ چارہ نہیں در یہ کہ گفتہ کہ جو و جود تو ایک میں کہا کہ تیری فاقہ کشی اور سخاوت شرک باشد از تو تا معبود تو تیرے اور تیرے معبود کے درمیان شرک ہے جز توکل جز کے تسلیم تمام توکل اور رضا کے علاوہ در غم و راحت ہما مکرست و دام غم اور راحت میں سب چالاکی اور جال ہے در یہ کہ گفتہ کہ واجب خدمت است ایک میں کہا کہ اطاعت ضروری ہے ورنہ اندیشہ توکل تہمت است ورنہ توکل کا خیال تہمت ہے در یہ کہ گفتہ کہ امرو نہیں ہاس ایک میں کہا کہ کرنے نہ کرنے کے جو حکم ہیں باہری کردن نیست شرع اجماع کرنے کے لیے نہیں ہیں ہماری عزت کی تفصیل ہیں تاکہ عزت خود بھی نیم اندر آں تاکہ ہم ان میں عزت دیکھ لیں قدرت حق را بدانیم آنزما اس وقت خدا کی قدرت کو پہچانیں در یہ کہ گفتہ کہ عزت خود مبین ایک میں کہا کہ اپنے عزت کو نہ دیکھ کفر نعمت کردن است عزت ہیں خبردار وہ عزت احسان فراموشی ہے قدرت خود بھی کی قدرت ازوس اپنی قدرت کو دیکھ کے قدرت اسی کی دی ہوئی ہے قدرت خود نعمت او داں کے ہوس اپنی قدرت کو اس کا انعام سمجھ کے وہی وہ ہے درجے کے گفتہ کزیں دو گزر ایک میں کہا ان دونوں سے گزر جا بت بود ہرچ بگنج در نظر بت ہوگا جو نظر میں سمائے گا ان دونوں میں سے درجے کے گفتہ کی عز و قدرت ایک میں کہا کہ تیرا عجز اور قدرت بگزرد وز ہرچ اندر فکرت اور جو کچھ تیری فکر میں ہے خود بخود گزر جائے گا از ہوائے کھینچ در ہر ملت ہر مذہب میں اپنی خواہش نفسانی سے گشت ہر قوم اسیر ذلت ہر قوم ذلت میں گرفتار ہوئی درجے کے گفتہ کی مکش این شمع را ایک میں کہا عقل کی شمع کو نبوجا کی نظر چون شمع آمد جمع را اس لیے کہ یہ غور و فکر شمع محفل ہے از نظر چون بگزری واز خیال اور غور و فکر سے جب تو چھوڑ دے گا کشتہ باشی نیم شب شمع وصال تو گویا تو نے وصال کی شمع کو آدھی رات میں بجھا دیا در یہ کہ گفتہ بکش باقی مدار ایک میں کہا بجھا دے پروان کر تا عوض بینی یکے با 100,000 تاکہ ایک کے بدلے میں لاکھ پائے کس کشتن شمع جاں افزون شبت اس لیے کہ شمع کے بجھانے سے روح بڑھے گی لیلیت صبر تو مجنون سے تیرے صبر کی وجہ سے تیری لیلا مجنون کی طرح ہو جائے گی ترک دنیا ہر کے کرد از زہد کھیش جس نے اپنے زہد کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا بیش آمد پیش او دنیا زپیش اس کے سامنے دنیا پہلے سے زیادہ آتی ہے در ایک گفتہ کہ آنچت داد حق ایک میں کہا جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے بر تو شیرین کرد در ایجاد حق وہ آفرینش کے وقت اللہ نے تیرے لیے شیرین کر دیا ہے بر تو آسان کر دو خوش را بگیر تیرے لیے آسان اور خوشگوار کر دیا ہے اس کو لے لے کھیش تندرا در میفگن در ظہیر اپنے آپ کو پیچش میں مبتلا نہ کر در یہ کہ گفتہ کہ بگزر زان خود ایک میں کہا اپنی ملکیت سے دستکش ہو جا کہاں قبول تب تو رد دست بد اس لیے کہ تیری مرغوبی تباہ چیزیں مردود اور بری ہیں راہ ہائے مختلف آسان شدہ مختلف راستے آسان ہو گئے ہیں ہر ایک ملت چون جان شدہ ہر ایک کے لیے ایک مذہب جان کی طرح بن گیا ہے گر میسر کردن حق راہ بودے اگر اللہ کا آسان کر دینا ہی کوئی راستہ ہوتا ہر جہود و گبر ازو آگاہ بودے ہر یہودی اور آتش پرست اس سے واقف ہوتا درجے کے گفتہ میسر عام بود ایک میں کہا کہ آسان چیز وہ ہوتی ہے کہ حیات دل غذائے جان بود جو دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے ہر ذوق کے تباہ باشد چون گزشت جو چیز طبیعت کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے جب گزر جاتی ہے بر نیارد ہم شورا ریو کشت تو شور زمین کی طرح پیداوار اور فصل نہیں دیتی ہے جس پشیمانیند باشد ریو اس کی پیداوار شرمندگی کے سوا نہیں ہوتی جز خسارت پیش نارد بیعو اور اس کی بیع کا حاصل نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا عام میسر نبوت اندر عاقبت انجام کار وہ آسان نہیں ہوتی نامی او باشد مؤثر عاقبت اور آخر میں اس کا نام دشوار ہوتا ہے تو مؤثر از میسر بعض دان تو دشوار اور آسان کے فرق کو سمجھ عاقبت بنگر جمال ایوں اس اور اس کے حسن کے نتیجہ پر نظر رکھ درجے کے گفتہ کہ استاد طلب ایک میں کہا استاد کی طلب کر عاقبت بینی نیابی در حسب محض ذاتی شرافت تجھے عاقبت اندیشی
ذاتی شرافت سے تجھے عاقبت اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ عاقبت دیدند ہر گوں ملت بغیر استاد جس قوم نے انجام کو معلوم کیا، لا جرم گشتند اسیر ذلت لا محالہ لغزش میں گرفتار ہوئی۔ عاقبت دیدن نباشہ دست باف، آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے، ورنہ کئی بودے دین ہاں اختلاف، ورنہ مذہبوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ درجے کے گفتہ استا ہم تو ہی، ایک میں کا استاد بھی تو ہی ہے، جائیں کہ استا را نہ نشنا سا ہم تو ہی، اس لیے کہ استاد کو پہچاننے والا تو ہی ہے۔ مرد باشو سکر و مرداں مشو، مرد بن اور لوگوں کا بیگاری نہ بن، رو سرے خود گیر و سرگرداں مشو، جا خود اپنی فکر کرو اور پریشان نہ ہو۔ چشم برس سرت بیدار و از خلاف، دور شو تا یہ بھی از حق اختلاف، باغ تاکہ تو اللہ کا وصال پالے۔ در یکے گفتہ کی جملہ یکیس، ایک میں کہا سب کائنات ایک ذات ہے، ہر کی او دو بینت احول مرد کیس، جو دو سمجھے وہ کمینہ ہے، بینگا ہے۔ در یکے گفتہ کہ صد یکسوں بود، ایک میں کہا کہ سب کیسے ایک ہو سکتے ہیں، این کی اندیشد مگر مجنون بود، جو یہ سوچے وہ شاید پاگل ہو۔ ہر یکے کو لیست ضد یک دیگر، ہر ایک کو کول دوسرے کی ضد ہے، چون یکے باشد بگو زہر و شکر، بتا زہر اور شکر ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ در معانی اختلاف ہو، در صور معنوں اور صورتوں میں اختلاف، روز و شب بھی خار و گل سنگ و گوہر، دن اور رات کانٹی اور پھول پتھر اور موتی کا سا اختلاف۔ سمجھ تاز زہر و از شکر در نگزری، جب تک تو زہر اور شکر سے نہ گزرے گا، کئی تو از گلزار وحدت بو بری، وحدت کے چمن کی خوشبو کب سونگے۔ وحدت اندر وحدت استی مصنوی، یہ مصنوی وحدت در وحدت ہے۔ از سمک روتا سماک اے مانوی، اے مانا کے طالب مچھلی سے سماک تک چلا جا۔ سامعین حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ایک شعر میں ایک طرف سے اس نے ایک اپنے خلیفے کو ایک بات بتائی اور دوسرے خلیفے کے لیے بطور وصیت کے دوسری بات درج کرائی۔ تو جب وہ چلا گیا تو ہر ایک اپنا اپنا فلسفہ پیش کرنے لگا۔ اس طریقے سے عیسائی لوگ ایک بہت بڑی فتنے میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹ کر اپنا خاتمہ خود ہی کر دیا، اور اس طریقے سے اس نے اس یہودی بادشاہ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے دنیا کے اندر کیسے مکار لوگ ہوتے ہیں، کیسے چال باز لوگ ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ لہذا ایسے چال بازوں سے بچنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک انسان سچے پکے طور سے وہ خدا کا عاشق ہو، دوسرا یعنی اس عشق کی طرف راہبری کرنے والا کوئی باخدا بندہ بھی اس سے جسے پیر اور مرشد کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسے میسر ہو جائے، تو ان دو باتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مکاروں اور چال بازوں کی چال بازیوں سے بچ سکتا ہے اور راہ مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔